بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین اما بعد۔ قابل احترام ناظرین کرام، پروگرام اسلامی آداب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ یہ پروگرام جو کہ روزمرہ زندگی کے معمولات کے آداب سے متعلق ہے، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ مختلف عنوانات پر، مختلف موضوعات پر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اسلامی آداب کو ذکر کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے دعوت کے آداب، کہ اگر کسی کو دعوت دی جائے تو دعوت قبول کرنے والے کے لیے کیا آداب ہیں، اور اسی طرح پھر اکرام مہمان نوازی کے کیا آداب ہیں۔ کسی نے دعوت دی ہے، کیا چیزیں ہیں کہ وہ اس کا لحاظ رکھے، ان آداب کا لحاظ رکھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ اسلام یہ پسند فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا جائے، کھانا کھلانے کا سلسلہ ہو، ہدیے تحفے تحائف کا سلسلہ ہو، ایک دوسرے کو مہمان نوازی کا سلسلہ ہو، دعوت دینے دعوت قبول کرنے کا سلسلہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کے درمیان الفت میں اضافہ ہوتا ہے، محبت میں اضافہ ہوتا ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، نفرتیں ہیں، کینہ کپٹ ہے، غلط فہمیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہے۔ تو اسلام پسند کرتا ہے کہ اس طرح کی دعوتوں کا اہتمام ہو، ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، اور خاص طور پہ اسلام کا حکم ہے کہ غریبوں کا خیال کیا جائے، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، جو پریشان حال ہے ان کا زیادہ خیال کیا جائے، ان کی زیادہ فکر کی جائے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اس کے بارے میں پھر اسلام بہت ہی اس کی تاکید کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے سلسلے میں کہ اگر کسی کو دعوت دی جائے تو فرمایا کہ دعوت قبول کرنا چاہیے۔ دعوت قبول کرنے کو مسنون قرار دیا گیا، سنت قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مومن کے دوسرے مومن پر وہ خصلتیں ہیں، 6 حقوق ہیں فرمایا، ایک مومن کی، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر۔ اس میں سے فرمایا کہ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کو دعوت دے، بلائے، تو اس کے بلاوے پر پھر وہ حاضر ہو جائے، اس کی دعوت کو قبول کرے، اس کی دعوت پر لبیک کہے، حاضر ہو جائے۔ یہ بھی ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم فرمایا، اور 7 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ 7 چیزیں جس کے بارے میں حکم فرمایا وہ یہ کہ جنازے کی پیچھے چلا کریں، مریض کی عیادت کریں، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا کریں، مظلوم کی مدد کیا کریں، اور اگر کوئی اللہ کی قسم دے کر کوئی بات کو کہے تو اس کی قسم کو پوری کرنے کی کوشش کریں، اور سلام کا جواب دیں، اور چھینکنے والا چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کے چھینک کا جواب دیں۔ ان 7 باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور ہمیں منع فرمایا چاندی کے برتنوں سے، سونے کی انگوٹی سے، ریشم سے، دیباج سے، اور فرمایا کہ قصی اور استبرق کے جو کپڑے ہوتے ہیں ایسے کپڑے استعمال کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی پائے کی، یعنی کھر جو ہوتا ہے، گھوڑے کا جو کھر ہوتا ہے، یا پھر گائے وغیرہ ہے، بکری ہے، خاص طور پہ یہاں پر بکری مراد ہے، بکری کا جو کھر ہوتا ہے، پایا ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر اس کی بھی مجھ کو دعوت دی جائے تو ضرور میں قبول کروں گا۔ اس کو اتنی اہمیت اس زمانے میں نہیں تھی، انتہائی اس کو حقیر سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی چیز زیادہ اہمیت والی نہیں ہے، اس کا زیادہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی اس کی بھی دعوت دے گا، بکری کے کھر کی، بکری کے پیر کی، تو اس کو بھی میں قبول کروں گا۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی بکری کا پایا بھی مجھ کو تحفے میں دیا جائے گا تو ضرور میں قبول کروں گا۔ اس زمانے میں اس کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اس کی دعوت دینے کو، قبول کرنے کو، کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی فراوانی ہوتی تھی، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اتنی بھی، اس کی بھی مجھ کو کوئی دعوت دے گا تو میں قبول کروں گا۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ دعوت کس چیز کی ہے، کتنے اقسام کے اس کے اندر کھانے ہیں، کیا کیا انتظامات ہیں، غریب کی ہے یا امیر کی ہے، کیا انتظام اس میں ہو سکتا ہے، کتنے اعلیٰ درجے کے پکوانوں کا انتظام ہو رہا ہے، یہ نہ دیکھا جائے،
بس ہر ایک کی دعوت کو قبول کیا جائے، چاہے پکوان اعلیٰ درجے کا ہو یا نہ ہو، چاہے امیر کی دعوت ہو چاہے غریب کی دعوت ہو، ایک مسلمان نے دعوت دی ہے تو پھر اس کو قبول کرنا چاہیے، یہ دیکھے بغیر کہ انتظامات کیا ہے، یہ پوچھے بغیر کہ کیا کھلایا جا رہا ہے، کس چیز کا انتظام کیا جا رہا ہے، اس کو دیکھے بغیر اس کے قطع نظر ہر دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ایک ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ ان کی دعوت بھی آ گئی، ان کی دعوت بھی آ گئی۔ اگر ایسا ہو جائے کہ ہر ایک کے پاس شریک ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسی کیفیت ہو کہ ہر ایک کے پاس شریک نہیں ہو سکتے، کسی ایک کے پاس جا سکتے ہیں، تو کس کو ترجیح دینا چاہیے، کس کے پاس جانا چاہیے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے نصیحت فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخصیت سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اذا اجتمع الداعیان، کہ جب دو دعوت دینے والے جمع ہو جائیں تو فاجب اقربہما بابا، تو جس کا دروازہ تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے اس کی دعوت کو تم قبول کرو۔ فإن اقربہما جوارا فإذا سبق احدہما فاجب الذی سبق، فرماتے ہیں کہ جب دو دعوت دینے والے اگر آ جائیں، محلے میں رہتے ہیں، بستی میں رہتے ہیں، دو گھروں سے دعوت آ گئی، تو فرمایا کہ جس کا گھر تمہارے، جس کا دروازہ تم سے قریب ہے، تمہارے گھر سے زیادہ قریب ہے، یعنی جس کا گھر تمہارے گھر سے قریب ہے، فرمایا کہ اس کی دعوت کو قبول کرو، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد پڑوس کو دیکھو، اگر گھر دور ہے تو جو قریب میں جو ہے اس کی دعوت کو قبول کیا کرو، جس کا گھر قریب ہے اس کی دعوت کو قبول کیا کرو۔ ہاں البتہ فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی پہلے بولا ہے تو جو پہلے بولا ہے پھر اس کی دعوت کو قبول کیا کرو۔ ایک ساتھ دونوں کی دعوت آئی تو ایسی صورت میں جس کا گھر قریب ہے اس کو ترجیح دی جائے، نہیں اگر کسی نے پہلے دعوت دی پھر کسی نے بعد میں، تو پہلے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم دعوت میں جانے لگتے ہیں، کوئی آدمی ساتھ شامل ہو جاتا ہے یا مجبوراً کسی کو شامل کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہے کہ کیونکہ اس کی دعوت تو نہیں آئی تو وہ تو بن دعوت کے ہے، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے، کیا شریک کر سکتے ہیں؟ تو حکم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یہ ہے کہ میزبان سے اجازت لے لینی چاہیے کہ فلاں آدمی کو ہم ساتھ لائے ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بلا اجازت کے شریک کر لینا، بلا اجازت کے لے کر چلے جانا، تو پھر ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ بسا اوقات جو ہے محدود لوگوں کا انتظام کرتا ہے، جتنے لوگوں کو دعوت دی گئی اس کا انتظام ہوتا ہے، زائد آدمیوں کو بغیر اجازت کے شریک کر لیا گیا تو پھر اس صورت میں جو ہے بسا اوقات کھانا کم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، بعض جو مہمان ہیں ان کو محروم ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو لہٰذا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو شامل کر رہے ہیں تو اجازت کے ساتھ شامل کیا جائے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک صاحب جن کو ابو شعیب کہا جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے ایک لڑکے سے کہا جو کہ قصاب تھا کہ تو میرے لیے کھانا بنا 5 آدمیوں کا۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا جو قصاب تھا، اس سے فرمایا کہ میرے لیے کھانا بنا 5 آدمیوں کو کافی ہونے کا، اتنا کھانا بنا کہ جس میں 5 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ میں نے ارادہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دینے کا، بلانے کا، جو 5 میں سے ایک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں دعوت دیا ہوں، اور فإنی قد عرفت فی وجہہ الجوع، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کی علامتوں کو دیکھا ہے، بھوک کے آثار کو دیکھا ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت کا اہتمام کرنے کا میں نے ارادہ کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے پھر سرکار کی خدمت میں دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے لگے، تو ایک شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا، وہ بھی ساتھ آنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان سے میزبان سے فرمایا کہ ان ھذا قد تبعنا، کہ یہ شخص ہمارے پیچھے پیچھے آیا ہے، فإن شئت أن تأذن له فأذن له، فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو پھر اس کو اجازت دو، وإن شئت أن يرجع رجع، اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ لوٹ جائے تو پھر کوئی لوٹ جائے گا، کوئی حرج نہیں، کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ تو فقال لا بل قد اذنت له، تو اس میزبان نے عرض کیا کہ رسول اللہ نے میں اس کو اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے اجازت ہے۔ تو لہٰذا تعلیم یہ ہے کہ اگر کسی کو ساتھ لے جاتے ہیں، کوئی ساتھ آ جاتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ میزبان سے اجازت لے لینی چاہیے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ سابق میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ کھانے پینے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، الفت میں اضافہ ہوتا ہے، تعلق میں اضافہ ہوتا ہے، ایک دل میں محبت کی کیفیت ہوتی ہے، تو لہٰذا نیک لوگوں کے ساتھ ہی کھانے پینے کا سلسلہ، دعوتوں کا سلسلہ، جانے اور بلانے کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ برے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو پھر صحبت کے اثرات ہوں گے، وہی پھر چیزیں اپنے اندر پیدا ہوگی۔ نیک لوگوں کی سنگت ہونی چاہیے، نیک لوگوں کے ساتھ ہی کھانے پلانے کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو صرف مومن کی صحبت میں رہ، ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تیرا کھانا صرف پرہیزگار آدمی ہی کھائے، پرہیزگار آدمی کو ہی تو دعوت دے، پرہیزگار آدمیوں کو ہی تو اپنے کھانے میں شریک کر، ان کو ہی بلا، ان کی ہی مہمان نوازی کر، کیونکہ یہ جو تعلق ہوتا ہے کھانے پینے کا، ایک گہرا تعلق قرار پاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر صحبت کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرہیزگاروں سے ہی ایسا تعلق ہونا چاہیے۔ اور ناظرین، دعوتوں میں جو دیکھنے میں آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جب دعوت دے دی گئی، سامنے چیزوں کو رکھ دیا گیا، تو پھر الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں کہ لیجئے دالیے کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دعوت دے دی گئی تو پھر اجازت ہے میزبان کی طرف سے، بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا خیال نہیں کیا، ہم کو ڈالے نہیں، ہم کو بولے نہیں، ڈال لو بول کے ایک مرتبہ نہیں بولے۔ جب دعوت دے دی گئی تو پھر بولنے کی ضرورت کیا ہے الگ سے؟ کیا ضرورت ہے ڈالنا، اپنے ہاتھ سے ڈالنا کیا ضروری ہے؟ سامنے رکھ دیا گیا، آپ کو دعوت دے دی گئی تو پھر آپ کو کھانا ہے، لہٰذا یہ شکوہ نہیں کرنا کہ بولے نہیں، پوچھے نہیں، مجھ کو ڈالا نہیں گیا، اس طرح کے شکوے غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ بعض لوگ زبردستی کیا کرتے ہیں ڈالنے کی، اور زبردستی ڈالا کرتے ہیں تو پھر کھانے والے کو بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے، بدہضمی کا شکار ہوتا ہے، سب یہ نامناسب حرکتیں ہیں، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت عطیہ بن عامر جوہنی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان سے سنا، وہ فرمایا جبکہ ان کو مجبور کیا گیا تھا کھانے پر، مجبور کیا جا رہا تھا کہ نہیں اور کھائیے اور کھائیے، تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ بھائی مجھ کو کافی ہے، بس میں اتنا ہی کھاؤں گا، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ شکم سیر ہوتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، پیٹ بھرتے ہیں، روز قیامت وہ اتنا ہی زیادہ بھوکے رہیں گے، اس وجہ سے میں بس کرتا ہوں، مجھ کو مجبور مت کرو۔ حضرت سلمان نے اس آدمی کو پھر منع فرمایا۔ ناظرین کرام، اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہر چیز کو کھایا جا سکتا ہے، ہر حلال چیز کو کھایا جا سکتا ہے، پیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی مت کرو، اسراف مت کرو۔ ہر چیز کو کھا سکتا ہے انسان، جو حلال ہے، ہر چیز کو پی سکتا ہے، بلکہ خاص طور پہ حکم یہ ہے کہ جب مہمانوں کو کھلایا جائے تو اس میں تو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے لیے معاملہ ہے تو پھر اس میں بچا جائے، کم سے کم اختیار کیا جائے، کمی کو اختیار کیا جائے، لیکن کھلانے کے معاملے میں جتنا ہو سکے عمدہ اختیار کیا جائے۔ تو ایک اس کے اندر نصیحت یہ بھی ہے کھانے کے سلسلے میں کہ ہوتا یہ ہے کہ خواہش ہوتی ہے کسی بھی چیز کی کہ فلاں چیز کھائیں گے، فلاں چیز کھائیں گے، تو فرماتے ہیں کہ ہر خواہش کی چیز کو کھانا، بسا اوقات ہوتا ہے خواہش کی چیز ہو گئی فوری اس کی بول دیے کہ بھئی یہ کھلاؤ، کسی سے مطالبہ کر دیے، تو ہر خواہش کی چیز کو کھانا فرمایا گیا کہ یہ اسراف میں سے ہے، کیونکہ پھر خواہشات کی جب پھر اتباع ہوتی ہے، ہر خواہش کی انسان تکمیل کرنے لگتا ہے تو پھر نس مضبوط ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ برے خواہشات کو پھر انسان کے اندر پیدا کرنے لگتا ہے، اور انسان کیونکہ عادت ہو جاتی ہے، جب اس کو عادی ہو جاتا ہے خواہشات کی تکمیل کرنے کا تو پھر بری خواہشات کی تکمیل کرنے بھی لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من السرف ان تأکل کل ما اشتہیت، فرمایا کہ بے شک اسراف میں سے ہے یہ بات کہ جو تم چاہو وہ کھانے لگو، جس کی نفس خواہش کرے اس کو کھانے لگ جاؤ۔ فرمایا کہ ہر خواہش کی چیز کھانا یہ اسراف میں سے ہے، یہ بھی فضول خرچی میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ ناظرین، دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے، دعوتوں میں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اکرام کرتا ہے، ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، مجبور نہیں کرتا، تو کسا وقت خواہش رکھتے ہوئے سامنے والے کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت نہیں ہے، بس ہے مجھ کو کھا لیا میں فلاں فلاں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں تکلف میں آ کر۔ خواہش ہے کہ ڈال لیا جائے، خواہش ہے کہ اور کھائیں گے، لیکن سامنے والے کو کہتے ہیں کہ نہیں بس ہے مجھ کو نہیں کھاؤں گا، جبکہ جھوٹ سے کام لیتے ہیں، جبکہ جھوٹ سے کام لینے کی ضرورت نہیں، تکلف کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے حبیب کے بارے میں کہ یہ فرما دیجیے آپ کہ وما انا من المتکلفین، کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کہ خلاف واقعہ اور خلاف حقیقت بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو ہے۔ تو فرمایا کہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں کھانے پینے کی چیزوں میں، اگر حاجت ہے تو ٹھیک ہے، حاجت نہیں ہے تو نہیں ہے، حاجت رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ حاجت نہیں ہے اور کھانا کو جی نہیں چاہ رہا ہے، فرمایا کہ اس سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھانا حاضر کیا گیا تھا، تو سرکار نے ہم خواتین کے پاس اس کو پیش فرمایا، تو ہم نے تکلف سے کہا کہ لا نشتہی، کہ نہیں ہم کو خواہش نہیں ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ لا تجمعن جوعا وکذبا، کہ خواتین
तुम जो को, झूठ को और किज़्ब को, भूख को और झूठ को जमा मत करो, भूख और झूठ को जमा मत करो कि भूख भी हो रही है और झूठ भी बोल रहे हैं कि नहीं हमको दिल नहीं बोल रहा, हम नहीं खाएंगे। और मैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हाजत है तो खाओ, क्यों भूख रखते हुए, क्यों जो है हाजत रखते हुए कह रहे हो कि हमको हाजत नहीं है, हमको ख्वाहिश नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। नाज़रीन इकराम, दावतों में होता यह है कि खादिमों से काम लिया जाता है, खादिमों से पकवान का काम लिया जाता है, इंतज़ामात का काम लिया जाता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे ताकीद फरमाई है कि काम करने वालों का लिहाज किया जाए, खादिमों का ख्याल किया जाए, पकाने वालों का ख्याल किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद की, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी रिवायत में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में का कोई अपने खादिम से कोई खाना बनाए और फिर वो लेकर आए, जबकि गर्मी उसको लग गई है, जबकि वो धुएं को बर्दाश्त किया है और गर्मी को बर्दाश्त किया है, तो फरमाते हैं कि उसको अपने साथ बिठा ले और उसको भी खाना खिलाए। अगर वो खाना जो है नहीं खाना चाहता तो फरमाते हैं कि फलियदा फी यदिही मिन उकलतन, एक दो निवाले ही सही उसके हाथ में रख दिया करें, एक दो लुक़मे ही सही उसको खिला दिया करें, लेकिन उसका इकराम किया करे, बिल्कुल उसको महरूम कर देना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया है। और फिर ये भी होता है कि इंतज़ामात करने वाले होते हैं, बस औक़ात उनसे ख़ता हो जाती है, गलती हो जाती है, चीज़ कोई गिर जाती है, सालन गिर जाता है कुछ जिस्म पर, तो लोग गज़बनाक हो जाते हैं, मारने तक की नौबत आ जाती है। फरमाया गया कि ऐसा नहीं, उनके साथ नरमी अख्तियार करो, ख़ता किसी भी से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। ग़ालिबन हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि आपका एक खादिम था और आपकी खिदमत में जो है एक शोरबे का प्याला लेकर हाजिर हुआ, मेहमान बैठे हुए थे, अचानक ये हुआ कि उसके हाथ से प्याला गिरा और आपके जिस्म पर, आपके कपड़ों पर सारा जो है वो सालन गिर गया, शोरबा गिर गया। तो एक तो फितरी तकाजा है कि गैर मुतवक्की कोई चीज़ पेश आ जाए, कोई तकलीफ़ हो जाए तो फौरी इंसान गज़बनाक होता है। तो गुस्सा आपको आने लगा, तो वो भी बहुत ही तबीयत से वाकिफ़ था, आपकी मिजाज शनास था आपका। वो कहने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया है कि वल्काज़िमीन अलग़ैज़, कि गुस्सों को पी जाने वाले, गुस्से को पी जाने वाले अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। तो आप फौरी जैसे कुरान की आयत सुने तो आपने कहा कि ठीक है, मैंने अपने गुस्से को पी लिया। उसने कहा कि वलाफ़ीना अनिन नास, लोगों को माफ़ करने वाले, तो आपने फरमाया कि ठीक है जा, मैंने तुझको माफ़ कर दिया। तो फिर उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, तिलावत की कि अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो आपने फरमाया कि जा, मैंने तुझको आज़ाद कर दिया। तो लिहाजा माफ़ी का लिहाजा रखना चाहिए। एक गलती किसी से भी हो सकती है, ख़ता किसी से भी हो सकती है, एहतियात पूरा किया जाए, इंतज़ामात करने वालों को भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कोई गलती का इर्तिकाब हो तो गज़बनाक नहीं होना चाहिए, मारने की नौबत नहीं आना चाहिए, बल्कि माफ़ी और दरगुजर की सूरत को इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, ये बात भी जहन में रहे कि दावत देने का मामला भी जो है, दावत देने की बात भी, मामला ये है कि हम मालदारों को दावत देने की तरजीह देते हैं, मालदारों को बुलाना पसंद करते हैं, जो आला लेवल के लोग हैं, खाते पीते घरानों के हैं, मालदार है, ऐसे लोगों को अहमियत देते हैं दावत के मामले में। जबकि फरमाया गया कि जो भूखे हैं उनको खिलाया करो, जो मुस्तहिक है उनको खिलाया करो। मालदार तो वो तो खाते रहते हैं, उनको क्या हाजत है, उनको क्या ज़रूरत है। लेकिन मामला ये है कि गरीबों का ख्याल नहीं किया जाता, मुहताजों का ख्याल नहीं किया जाता, बल्कि जो आला दर्जे के हैं उनका ख्याल किया जाता है। और जब दावत में भी आएंगे तो जो सूट बूट में आया है, अच्छे आला लिबास में आया है, उसका इकराम होगा। जो सादे सीधे लिबास में गरीब आया है उसका इकराम नहीं होता। ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए। एक तो दावत देने में भी कोई तफरीक ना हो, बल्कि मुहताजों को ज़्यादा तरजीह दी जाए, भूखों को ज़्यादा ख्याल किया जाए। जैसा कि रिवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत आप फरमाते हैं कि बुरा खाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुरा खाना उस शादी का खाना है कि जिसको मालदार खाएं और मिस्कीनों को, गरीबों को उससे रोक दिया जाए। और फरमाया कि जो दावत कबूल नहीं करता तो यकीनन उसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की। तो फरमाया कि सबसे बुरा खाना उस शादी का खाना है कि जिसमें मालदार तो शरीक थे, मालदार तो खाए, लेकिन मिस्कीनों को, गरीबों को महरूम कर दिया गया। तो फरमाया कि ये सबसे बुरा है। तो लिहाजा मुहताजों को ज़्यादा अहमियत देना चाहिए, महल्ले के जो गरीब है, अड़ोस पड़ोस के जो गरीब है, उनको ज़्यादा तरजीह देना चाहिए। उसके साथ साथ भी शरीक कर सकते हैं दीगर लोगों को। दावत के मुस्तहिक तो ज़्यादा ये लोग हैं। और आने के बाद भी तफरीक नहीं, हर एक का इकराम। हर आदमी को जब आपने दावत दी है तो हर आदमी आपका मेहमान बन गया, तो फिर हर एक का इकराम ज़रूरी है, उसमें तफरीक नहीं। ये मालदार है तो उसका एजाज़ कर रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं, गरीब है तो उसका ख्याल नहीं, उसको नहीं पूछ रहे हैं, तो फिर ऐसी तफरीक नहीं होना चाहिए। हज़रत
وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دعوت آپ کو دی گئی تھی، اب دعوت میں شریک ہوئے، سیدھا سادہ لباس تھے، فقیرانہ مزاج رکھتے تھے، سیدھے سادے لباس میں آپ پہنچے تو آپ کو کوئی پوچھا نہیں، کوئی اکرام نہیں کیا، کوئی استقبال نہیں کیا۔ وہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ آنے لگے اعلیٰ لباس پہن کر سوٹ بوٹ میں، تو پھر ان کا خیال کیا جانے لگا، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ سب جو ہے یہ لباس کا کھیل ہے۔ فوری پلٹ کر گھر گئے، گھر میں جو شیروانی تھی اس کو شیروانی پہنے، اعلیٰ جو لباس تھا وہ زیب تن کیا، آنے لگے، جب آئے تو پھر وہ استقبال ہوا، وہ لوگوں نے پھر استقبال کیا، واہ واہ کی، بٹھائے کرے، خیال کیا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے تو بیان کیا جاتا ہے کہ جب کھانے لگے تو آپ نوالا لے کر اپنی شیروانی کو کھلانے لگے، فرمانے لگے، کپڑے کو کہنے لگے کہ کھا کھا، تو بولے حضرت یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، آپ کو کھانا ہے یا آپ کے کپڑوں کو نہیں؟ تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ دعوت مجھ کو نہیں بلکہ میرے کپڑوں کو ہے، کیونکہ پہلے بھی میں آیا تھا لیکن سادے کپڑے پہن کے آیا تھا تو میرا کوئی خیال نہیں کیا، جب کپڑے اچھے پہن کے آیا تو خیال کیا گیا، تو مطلب یہ ہے کہ دعوت میری نہیں بلکہ میرے کپڑوں کی ہے، اس وجہ سے میں کپڑوں کو کھلا رہا ہوں۔ تو یہ کیفیت نہیں، ہر آدمی کو جب دعوت دی گئی تو ہر آدمی آپ کا مہمان ہے، ہر ایک کا اکرام ہو، ہر ایک کا استقبال ہو، ہر ایک کا خیال ہو، ہر ایک کی فکر ہو، کسی کو کم نہ سمجھا جائے، کسی کو جو ہے غلط نہ سمجھا جائے، کسی سے بے توجہ ہی نہ کی جائے، سارے مہمانوں کا خیال ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا کہ شادی کی دعوت اگر دی جائے یا ولیمے کی دعوت جیسا کہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اس دعوت کو تم قبول کرو جب تم کو دعوت دی جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شادی کی دعوت ہو یا شادی کی علاوہ دعوت ہو، ہر دعوت میں آیا کرتے تھے، وَهُوَ صَائِمٌ، روزہ رہ کر بھی دعوتوں میں شریک ہوا کرتے تھے، حالت روزے میں ہیں، کچھ کھا نہیں سکتے، کچھ پی نہیں سکتے، لیکن دعوت آئی تو پھر شریک ہوا کرتے تھے، دعوتوں کو قبول کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے پھر الفت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے سے پھر تعلق مضبوط ہوتا ہے، پھر اگر کچھ دوریاں ہوں تو پھر وہ ختم ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ طریقہ کہ روزہ بھی اگر ہوتے تو دعوتوں میں شریک ہوا کرتے تھے، ایسا نہیں کہ روزہ ہیں تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے، کھانا ہی نہیں ہے تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے، ایسی کیفیت نہیں۔ جیسا کہ آج کل تو ہمارا معاشرے کی تو یہ کیفیت ہے کہ لوگ دعوت میں شریک ہوتے ہیں صرف کھانے کے لیے، دیکھنے میں یہاں تک آتا ہے کہ صرف کھانا کھا کے بغیر ملاقات کرے کے بھی رخصت ہو جاتے ہیں، گویا کہ کھانا ہی مقصود تھا، کھانے کے لیے ہی آئے تھے، کوئی اور مقصود نہیں تھا۔ ایسی بات نہیں، کھانا مقصود نہیں، روزے کی حالت بھی ہو تو پھر بندے نے دعوت دی ہے، ایک مسلمان نے دعوت دی ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور ولیمے کی دعوت کے بارے میں بھی سرکار کا ارشاد آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے ہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت کی طرف بلایا جائے فلیأتیھا، تو چاہیے کہ ولیمے کی دعوت میں شریک ہوا کرے۔ اور سرکار کا ارشاد ہے، ایک بنو ثقیف قبیلے کے ایک آدمی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الولیمۃ اول یوم حق والثانی معروف والثالث سمعۃ وریاء، فرمایا کہ ولیمہ پہلے دن کرنا یہ حق ہے، دوسرے دن کرنا ایک نیکی کا کام ہے، لیکن فرمایا کہ تیسرے دن کرنا شہرت پسندی اور ریاکاری ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک دن ولیمہ کرنا، پہلے دن کرنا یہ جو ہے حق ہے، حق بات ہے، دوسرے دن کرنا نیکی ہے، تیسرے دن شہرت اور جو ہے ریاکاری ہے۔ تو ایک تو مطلب اس کا علماء نے بیان فرمایا کہ ولیمہ فوری دوسرے دن کرنا چاہیے، آج خلوت ہو گئی تو دوسرے دن ہی ولیمہ کرنا چاہیے، تاخیر نہیں۔ دوسرے دن نہیں کر رہی تو اس کے بعد کے دن کر لینا چاہیے، جو دوسرا دن ہو سکتا ہے دعوت کے اعتبار سے، شادی ہو گئی تو فوری اس کے بعد کے دن کر لینا، یا پھر اس کے بعد کے دن، تیسرے دن کریں گے تو اس کی اجازت نہیں، ورنہ پھر وہ شہرت پسندی اور ریاکاری میں آئے گا۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ولیمہ کرنے میں تاخیر نہ ہو، کیونکہ اس کا مقصود یہ ہے کہ خلوت جو ہوئی ہے، جو اللہ کی نعمت حاصل ہوئی ہے، تو اس پر شکر بجا لانا ہے، دوستوں کو شریک کرنا ہے، احباب کو شریک کرنا ہے، تو فوری ہونا چاہیے ولیمہ۔ اگر تھوڑی تاخیر ہو تو ایک دن کی تاخیر ہو، دوسرے دن کر لیا جائے، تیسرے دن نہیں۔ یا دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ پہلے دن ولیمہ کیا یہ حق ہے، مطلب ایک دن کیا، پھر اور ایک دن کوئی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نیکی کام ہے، لیکن ایک دن کیا پھر دوسرے دن بھی کر رہا ہے، پھر تیسرے دن بھی کر رہا ہے، تو فرمایا کہ تین دن ولیمہ کرنا، اس کی دعوت کا اہتمام کرنا، یہ پھر ریاکاری اور یہ شہرت پسندی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت دن ہے، بہت ہو گیا کہ 2 دن کھلائیں لوگوں کو، مہمانوں کو ولیمے کے طور پر، 3 دن کریں گے تو پھر وہ تو شہرت پسندی کا اس میں اظہار ہوگا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور ولیمے کی دعوت کے بارے میں بھی سرکار نے یہی فرمایا، جیسا کہ روایت ہم نے ذکر کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا کھانا، سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے کہ جس کے لیے مالداروں کو دعوت دی جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، اور فرمایا کہ جو دعوت کو قبول نہیں کرتا
تو فقد عصى اللہ و رسولہ، تو یقیناً اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو بلا مجبوری کے، ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی وجہ ہے، کچھ مصروفیت ہے تو الگ چیز ہے، لیکن بلا مجبوری کے دعوتوں کو رد کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے، دعوتوں کو قبول کرنا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا رہے گا تو الفت میں اضافہ ہوگا۔ سرکار نے فرمایا کہ مومن جو ہے الفت کرنے والا ہوتا ہے اور اس سے الفت کی جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو الفت بھی نہیں کرتا، اس سے الفت بھی نہیں کی جاتی، تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہوتا، کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے غم میں خوشی میں شریک ہونی چاہیے، دعوتوں کو قبول کرنا چاہیے، اور بھی جو آداب ذکر کیے گئے دعوت کے قبول کرنے کے سلسلے میں اور دعوت دینے کے سلسلے میں، ان ساری چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ دعوت دیتے ہیں پھر خیال نہیں کرتے، بہت سی معاملات ہوتے ہیں تو پھر ناراضگیاں ہوتی ہے، اور یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سے لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ فلاں نے دعوت دی تو ہم دعوت دیں گے، فلاں نے دعوت نہیں دی تو ہم دعوت نہیں دیں گے۔ سرکار نے صحیح منع کیا، سرکار نے فرمایا کہ برابری کرنے والے مت بنو، کہ یہ کہنے لگو کہ فلاں لوگ اچھا کرے تو ہم اچھا کریں گے، لوگ برا سلوک کرے اگر ہم سے تو ہم بھی برا سلوک کریں گے۔ فرمایا کہ ایسی برابری کرنے والے مت بنو، بلکہ یہ کہو کہ لوگ اچھا کریں گے تو بھی ہم اچھا کریں گے، لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں گے تو بھی ہم برا سلوک کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ عرض کیا گیا کہ رسول اللہ ہم کسی لوگوں کے پاس سے گزرے اور انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو کیا ہم ان کی مہمان نوازی کریں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تم ان کی مہمان نوازی کرو، برابری مت کرو۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ انہوں نے دعوت دی تو ہم دیں گے، ان کے وقت وہ دعوت نہیں دیے، وہ اپنے جو ہے تقریب میں اپنے فنکشن میں ہم کو نہیں بلائے تو ہم کیوں بلائیں گے فلاں۔ یہ جو برابری کا جو انداز ہے یہ معاملہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے والا خیال نہ بھی کرے، وہ اس کے اخلاق ہیں، آپ اپنے اخلاق کو پیش کیجئے، اپنے کردار کو پیش کیجئے، آپ قریب ہونے کی کوشش کیجئے۔ سرکار نے فرمایا کہ سل من قطعک، جو تم کو کار دے اس سے ملا کرو، نہیں واعف عمن ظلمک، فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو، واحسن الی من اساء الیک، فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ برابری کے معاملات نہیں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کی ہر خوشی میں، ہر تقریب میں، ہر دعوت میں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہر حال میں ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلامی آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس پروگرام کو رب تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔